اور کل اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ کے اندر جس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے قانون کی ڈگریاں اس لیے حاصل کی ہیں کہ کوئی جج یہ نہ کہہ سکے کہ مولوی انگریزی نہیں سمجھتا، کل اللہ کے فضل و کرم سے مولانا فضل الرحمان نے چیف جسٹس کے سامنے جب اس بات کا اعلان کیا اور بے بانگ دہل کا اس پیراگراف کو حذف کر دیا جائے، اس پیراگراف کو حذف کر دیا جائے، تو قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے کو درست کرتے ہوئے ان تمام جو متنازع امور تھے ان کو حذف کر دیا۔ قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے باہر آپ پہرے لگائیں، آپ وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کریں، اور اہل حدیث جمعہ ادا نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں دے سکتے، کس وجہ سے؟ انشاءاللہ وہاں پہ جمعہ ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت اب اہل حدیث کو وہاں جمعہ پڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ اگلا جمعہ وہاں پہ ہم ادا کریں گے، اور ان شہیدوں کی غائبانہ نماز جنازہ ابھی جمعے کے بعد میں ادا کرواؤں گا۔ ہم معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ نے علماء کا مقدمہ، علماء کا بیانیہ، علماء کا نقطہ نظر، علماء کا وہ نظریہ قبول کیا جس کے سامنے وہ کئی ماہ سے ڈٹ کے کھڑے تھے اور نظر ثانی کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں، جس دن یہ فیصلہ آیا اس سے اگلے جمعے میں جب ہم نے اسی منبر سے اس بات کو بلند کیا کہ قاضی صاحب کے یہ جو بیانات ہیں اور فیصلے ہیں یہ قرآن اور سنت کے روح کے منافی ہیں، آئین اور شریعت سے متصادم ہیں، تو پورے پاکستان میں میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو اس لیے مسترد کر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں شاید نواز شریف کا بغض ہے۔ مقدمات کو عجیب انداز میں پیش کیا گیا پورے پاکستان میں، جس وقت صرف میں اور جسٹس غازی صاحب ٹی وی کے اوپر اس مقدمے کو اٹھا رہے تھے، ہمیں پورے پاکستان سے دھمکیوں کے، گالیوں کے فون آ رہے تھے۔ اس کے بعد علماء نے ہمارے مقدمے کو سنا، علماء کو ابلاغ ہوا، سپریم کورٹ کے اندر ان سارے کے سارے کیسز اور ساری کی ساری پیشیوں کے دوران جمعیت اہل حدیث کا وکیل عبید الرحمان ایک پیشی میں بھی غیر حاضر نہیں رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہ بات پھیلی، معاشرے میں عام ہوئی، امت کے اکابرین آگے بڑھے، مولانا اللہ وسایا نے، مولانا فضل الرحمان نے اس تحریک کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی، نکار خانے میں جو طوطی کی آواز تھی وہ پورے معاشرے میں پھیل گئی، اور کل اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ کے اندر جس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے قانون کی ڈگریاں اس لیے حاصل کی ہیں کہ کوئی جج یہ نہ کہہ سکے کہ مولوی انگریزی نہیں سمجھتا، کل اللہ کے فضل و کرم سے مولانا فضل الرحمان نے چیف جسٹس کے سامنے جب اس بات کا اعلان کیا اور بے بانگ دہل کا اس پیراگراف کو حذف کر دیا جائے، اس پیراگراف کو حذف کر دیا جائے، تو قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے کو درست کرتے ہوئے ان تمام جو متنازع امور تھے ان کو حذف کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے بعض وہ لوگ جنہوں نے انگلی کا زخم بھی نہیں، اپنی انگلی بھی نہیں کٹوائی، وہ بھی شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، جنہوں نے ہماری مخالفت میں اخباروں میں بیان دیے کہ یہ شخص فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ پاکستان میں انتشار چاہتا ہے، وہ افراد جنہوں نے بیان دیے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کی فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، آج وہ بھی اپنے آپ کو کریڈٹ دلوانا چاہتے ہیں اس نظر ثانی کا۔ ہم نے لاہور کے اندر، ہم نے پورے پاکستان کے اندر، میڈیا کے اندر، نیشنل میڈیا کے اندر دھمکیاں ملتی ہیں، فون آتے ہیں، کالیں آتی ہیں، سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا شاید دیگر لوگوں کو بھی آتی ہوں، مولانا فضل الرحمان کو بھی آئی ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہر روز جتنی کالیں مجھے اس فیصلے کے حوالے سے آئی ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے فیصلہ نہیں سمجھا، اور سپریم کورٹ کا ترجمان بار بار لکھ رہا ہے کہ یہ مولوی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، یہ مولویوں کو انگریزی نہیں آتی، مولویوں نے فیصلہ نہیں سمجھا، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہی نہیں۔ بعض بیانات ترجمان کے ایسے بھی آئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے عوامی شعور کو بیدار کیا، اور اللہ کے فضل و رحمت سے وہ فیصلہ تبدیل ہو گیا، اور اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ختم نبوت کی شک کو نہیں چھیڑ سکتا۔ انشاءاللہ جس طرح ختم نبوت کی شک کا دفاع کیا ہے اسی طرح اصحاب رسول کا بھی دفاع کریں گے۔ دوسری اہم بات جو نہایت اہم ہے، جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے درد دل سے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں،
آپ کے سامنے اسی ممبر سے متعدد مرتبہ مسجد عمر بن خطاب کا کیس ڈسکس کیا جاتا رہے. ایک ایک بات ہمارے کم از کم اہل حدیث اسکول آف تھاٹ اور مکتبہ فکر کو پتا، دیوبندی اور بعض بریلویوں کو اگر نہ بھی پتا ہو، اس مسجد کے اندر بور کی رکاوٹ کا واقعہ ہو آپ کے علم میں، کتنا عرصہ وہ پانی بند رہا، پانی کو جاری کروایا گیا. آج دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے، مسجد عمر بن خطاب کے نمازیوں کے اوپر ایک مرتبہ پھر تشدد کیا گیا. کن کی طرف سے؟ شر پسند عناصر کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جو اس مسجد کو چلانا نہیں چاہتے اور چلنے دینا نہیں چاہتے. چاہیے تو یہ تھا، یہ 20 سال بعد پہلی مرتبہ اہل حدیثوں نے 15 کی کال کی، پولیس نے اہل حدیث نمازیوں کو اٹھا کے تھانے میں حبس بے جا میں رکھ کر ان کی دھلائی کی، ان کی پھینٹی لگائی. پہلی مرتبہ 15 کی کال کی. ہمیشہ 15 کی کال کون کرتے رہے؟ شر پسند عناصر. جب وہ 15 کی کال کرتے تھے تو ہمارے سامنے یہ مقدمہ رکھا جاتا تھا، جی انہوں نے 15 کی کال کی ہے، وہ مدعی ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ تھوڑی بہت زیادتی ہو رہی ہے. اس مرتبہ 15 کی کال کس نے کی؟ اہل حدیث نے. کیوں؟ ان کی مسجد کے اوپر حملہ آور ہوئے، ان کے افراد کو مارا پیٹا. اب یہ مدعی ہیں لیکن تھانے گئے ہیں تو حیدر حیات واہلہ نامی SHO اعلانیہ ان کو مار بھی رہے. نہیں یقین اعلی افسران کو تو ویڈیو تھانے کی موجود ہوتی ہے. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو آئیے، یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے، اس نے مارا ہے یا نہیں مارا، حبس بے جا میں رکھا ہے یا نہیں رکھا. چاہیے تو یہ تھا کہ 15 کی کال آئی ہے، انہوں نے حملہ کیا ان شر پسندوں کے خلاف، مقدمہ درج ہوتا، ان کو قانون گرفت میں لے لیتا. یہ تو ایک آپ کو سرسری منظر پیش کیا. اب اگلی بات سنیے. اس علاقے کے SP ہیں ویس شفیق صاحب، وہ اعلیٰ افسران کو رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ 20 سال سے چل رہا ہے. یہ مسئلہ 20 سال سے چل رہا ہے. جی کیا مسئلہ ہوا؟ یہ مسئلہ 20 سال سے چل رہا ہے. جو مسئلہ 20 سال سے چل رہا ہو اس میں مظلوم کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی ہے. جو مسئلہ 20 سال سے چل رہا ہو اس میں مظلوم کو پھینٹی لگانے کی اجازت ہوتی ہے. جو مسئلہ 20 سال سے چل رہا ہو اس میں مظلوم کو حبس بے جا میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ عجیب لاجک ہے. اعلیٰ افسران کچھ غور کریں، کچھ سوچیں. جو لوگ اس مسجد میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یہ جی میرا کیا قصور ہے؟ میرے سے پہلے سے یہ 20 سال سے یہ مقدمہ جی چلا آ رہا ہے. میرے پہ علامہ صاحب برس پڑتے ہیں، اہل حدیث میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، مجھے شر پسند لابی کہہ رہے ہیں. اور بھائی 20 سال میں آج تک کسی نمازی کو چپیڑ نہیں پڑی، کسی کو پھینٹی نہیں لگی، آپ کے ہوتے ہوئے لگی ہے. آپ یہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ نے کیا کارروائی کی ہے ابھی تک SHO کے خلاف؟ آپ نے ان نمازیوں کا جن کے اوپر تشدد ہوا ہے حبس بے جا میں رکھا، آپ نے ابھی تک پرچہ کاٹا ہے؟ آپ مجرم ہیں. کس طرح؟ یہ بھی سن لیجئے، اعلیٰ افسران نوٹ کریں کس لیے مجرم ہے. 2018 کے اندر جن لوگوں نے پولیس کی گاڑیوں کو جلایا، آگ لگائی، یہ جو ایک شر پسند وہاں علاقے کی لابی ہے، یہ وہاں پہ بریلویوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، یہ چند لوگ ہیں جن کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں. دہشت گردی کے پرچے ہیں، پولیس گاڑیاں جلانے کے پرچے موجود ہیں. اور پھر ویس شفیق صاحب کہتے ہیں 20 سال پرانی بات ہے، جب انہوں نے ہماری مسجد کے اوپر حملہ کیا، ویس شفیق صاحب کے پاس جا کے پرچہ کٹوانے کے لیے گئے، پرچہ کاٹنے سے انکار کر دیا. ہائی کورٹ سے پرچہ کٹوایا ان شر پسندوں کے خلاف، ہائی کورٹ سے پرچہ کٹوایا ہے. اس پرچے کے بھی ملزم ہیں. سابقہ جو 2 پولیس کی مدعیت میں کٹے میں ان پرچوں کے بھی ملزم ہیں. ان کو گرفتار نہیں کرتے، ان کو پکڑتے نہیں. پکڑتے کن کو ہیں؟ اہل حدیثوں کو. مظلوم ہے جی، اقلیت ہے. آپ کا ویس شفیق صاحب، آپ کا اور ریاست کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی قادیانی بھی عبادت کرنا چاہے اس کو حق دیا جائے گا اور اس کی حفاظت کے لیے آپ پولیس کھڑی کریں گے. لیکن مسجد عمر بن خطاب کے باہر ہر جمعے پولیس آتی ہے، جمعہ پڑھانے نہیں، جمعہ رکھوانے. انا للہ و انا، ہر جمعے کو جب سے آپ آئے ہیں 2-4 پولیس افسران ہر جمعہ بھی شروع نہیں ہوتا وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کہیں جمعہ نہ ہو جائے، کہیں مسلمان سجدہ نہ کر دیں. اہل حدیث کو اس وطن میں سجدے کی اجازت نہیں ہے. کیا ہم قادیانیوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں؟ قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے باہر آپ پہرے لگائیں،
آپ وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کریں اور